جو فیصلے کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر لوگوں کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ میں فیصلہ اس کی بات نہیں کر رہا جمعے کو ہونا ہے، جمعے کو پتہ نہیں ہو سکتا، جمعے کو دوبارہ جج صاحب جو ہے وہ کوئی اور عذر پیش کر کے اس فیصلے کو آگے کر دیں، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی خاص وجہ یہ آگے کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اتنی خاص وجہ ہے کہ اس سے پورے پاکستان کے عدالتی نظام پہ سوال اٹھتا ہے۔ میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا، میں جو گھڑی بتا رہا ہوں قریب آتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، جس میں پاکستانی بہت ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں اور جس کا پتہ نہیں سالوں سے انتظار، مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں عمران خان صاحب کی باہر آنے کی بات نہیں کر رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہے، اور پاکستانیوں کے مختلف سیکشنز نے مختلف امیدیں باندھ لی ہیں اس سے، جیسے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بلکہ پاکستان کا کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔ اس میں ایک تو آج یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کو ٹرمپ صاحب کی طرف سے انویٹیشن آ گیا ہے، اور اس وقت آدھی قوم جو ہے وہ خوشیاں منا رہی، دیکھیں جی کہ پاکستان کے ایک لیڈر کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسی سپر پاور ریاست جو ہے اس کا تقریب حلف برداری کا انویٹیشن آ گیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ ابھی تھوڑا صف ماتم ہے، کیونکہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو انویٹیشن آئے گا، خواہ وہ جیل میں ہے، انویٹیشن آئے گا، لیکن ابھی کچھ دن باقی ہیں، آج 15 ہے غالباً، تو ابھی بھی 4 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انویٹیشن آ سکتا ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم کی امیدیں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان کیسز میں سے عمران خان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کے اندر عمران خان کو سزا ہونے کے بعد بھی شاید NRO کو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ تمام توقعات کا محور، بلکہ اب چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا رول پلے کر جائے، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن تو خیر شاید مشکل ہی ایک پیج کے اوپر آئے، تو ہر جگہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چل رہی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا کہا نہیں مانا سپرنٹینڈنٹ جو ہے پنجاب کے، اور وہ چودھری اعجاز صاحب کو پیش نہیں کیا سینٹ کے اندر، تو اس کے لیے بھی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی مراسلہ آئے گا تو اس کے بعد معاملہ حل ہوگا، ورنہ سینٹ کے چیئرمین کی یہاں عزت کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور وہ ہم تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ایک بیوقوف بنانے کا پلان بنایا ہوا ہے تحریک انصاف کو، اس کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور بڑے حکومت کا یہ کمال ہے، ویسے میں کریڈٹ دوں گا کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو انگیج بھی کیا ہوا ہے تحریک انصاف کو، اس طرح جو ہے ان کی موومنٹ جو تھوڑی بہت اٹھتی تھی، اسلام آباد آتی تھی، لاہور آتی تھی، واپس چلی آتی تھی، اس کو بھی روکا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ حکومت نے خوب کیا ہوا ہے۔ اور تحریک انصاف کی بھی آدھے لوگوں نے عمران خان کو انگیج کیا ہوا ہے کہ جناب مذاکرات تو ہو رہے نا، کیا ضرورت ہے دھرنے دینے کی، کیا ضرورت جلسے کرنے کی، کیا ضرورت پروٹیسٹ کرنے کی، تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اس اسرا میں جو اصل کام دکھا رہی ہیں نا، وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ وہ گلی گلی کریا یونیورسٹی جا رہی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اب مادر ملت کا ٹائٹل دیا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ کہہ رہی ہیں، اوور ویلملی کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی ماں ہوں، بچوں کو کہہ رہی ہیں میں آپ کی ماں ہوں، ینگسٹرز کو بڑی مطلب ایک یونیک اسٹریٹجی لے کے آئی ہیں وہ عمران خان کے مقابلے میں، ینگسٹرز کو وہ بتا رہی ہیں کہ میں آپ کی ماں ہوں، اور ماں کبھی بھی جو ہے وہ 9 مئی جیسے واقعات کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد کو نہیں جھونکتی۔ تو یہ دوسری طرف چل رہا ہے سارا معاملہ۔ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی بہت سے لوگوں کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ایک مریم نواز صاحبہ ہیں جو مادر ملت، انہوں نے اپنے ٹائٹل جو اسیوم کیا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی کیا پوزیشن ہے، ان کیسز کی کیا پوزیشن ہے، آئیے ان کو تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب وہ ذرا سن لیتے کیا ہے۔ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہر صورت ضروری ہے، یہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے اور ملک کی جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ پروسیس جج کا کل کمپلیٹ ہوگا، کوئی خوشی کی خبر آئے گی اس سے۔ خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنوا سکتے تھے وہ بنائے گئے، وہ سیاسی قیدی اور سیاسی قیدی کی رہائی اب ہونی چاہیے۔ فی الحال تحریک انصاف صرف یوم سیام منا رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب مل کر آئے عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی باہر بتایا، سن لیں۔ خان صاحب سے اچھی ملاقات ہے۔ خان صاحب ایسے ہی جیسے ہوتے ہیں، ریلیکسڈ ہیں اور وہ حوصلے میں ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے دوسری سائڈ کو بھی ایک سیریس ایفرٹ کرنی ہوگی۔ آج انہوں نے 8 فروری کو جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے بلیک ڈے، اور اس دن پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا۔ دوسرا انہوں نے اپنی تمام پارٹی کو یہ کہا ہے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، MNA MPs ہیں، وہ سارے اپنے حلقوں میں اب فوکس کریں، اور ایک بڑے اجتماع کے بجائے پورے پاکستان میں اب یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مرزا سولنگی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب ایسا موجود۔ سولنگی صاحب، میں آپ کی آج ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی امیدیں باندھ لی ہیں اگر پاکستانیوں نے، خواہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو لے کر بہت خوش ہو رہے ہیں،
کوئی عمران خان کے لیے انویٹیشن کا ویٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے شروع ہوئے ہیں اور یہ مذاکرات منطقی جاب ڈونلڈ ٹرمپ پہنچائیں گے، عمران خان کو رہا ڈونلڈ ٹرمپ کرائیں گے، پاکستان کو بیل آؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے بھائی؟ تھوڑا ہمیں سمجھائیں تو صحیح۔ جی، براڈ کاسٹنگ اسکول میں ہمیں ایک چیز پڑھائی گئی تھی کہ جو خبریں ہیں وہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں جی، ان میں کچھ خبریں تو وہ ہوتی ہیں جو کہ براہ راست عوام کے مسائل سے جڑی ہوتی ہیں، لیکن کچھ جو خبریں ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائکیریس نیوز، جو تفریحی خبریں ہیں جو لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، تو ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کا ببل ہے اس کے اندر جو ویلاگرز اور خان صاحب کے ملک سے باہر جو چاہنے والے ہیں اور رچرڈ گرینل کے جو متوالے ہیں، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی بنایا ہوا تھا کہ جی وہ بس ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جیسے ہی وہ منتخب ہوں گے تو یہ کریں گے۔ پھر ان کے ایک اور 2 نمبری صوفی ایک ان کے نمائندے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے بھی دعوت نامہ آیا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کو بھی دعوت نامہ آئے گا۔ تو امید پر دنیا قائم ہے۔ میرے خیال میں آپ نے بہت مثبت بات کی ہے کہ ابھی 2-4 دن ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ خود ہی فون کریں جیل سپریڈنٹ کو کہ انہوں کڈو یا ہم میرین بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مطلب مذاق کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی پتہ ہے یا ان تمام لوگوں کو جن کی امور خارجہ کے معاملات اور ٹرمپ صاحب کے پلیٹ پر جو مسائل پڑے ہیں، جو کہ کئی بار آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں، اس میں ہماری کوئی فہرست نہیں ہے۔ اور میں آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جی وہ خان صاحب سے تکلیف تھی، ان کے جانے کے بعد بھی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی گرم جوشی نہیں آئی، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، کچھ تھوڑی بہت بہتری ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت جو امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس میں ہم کہیں بھی قریب نہیں پھٹک رہے۔ زنگی صاحب، جب آپ وزیر اطلاعات و نشریات تھے تو آپ کو ایک سیس تھی امریکن ایمبیسڈرز، امریکن مائنڈ کو پڑھنے اور اس کرنے کی۔ میں بھی کرپشن کیسز پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پرسیپشن تو یہ ہے کہ امریکہ کو زیادہ خوش نہیں ہے، پہلے اس بات سے خوش نہیں تھا کہ عمران خان نے ان کا نام رگیتا بیچ میں، دوسرا شاید اب اس بات سے اتنا خوش نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی جس طرح کے جو وہاں کے سینیٹرز ہیں یا جو وہاں کے کانگریس مین ہیں، جس طرح جا کے وہ لیٹرز لکھتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بینگ اے منسٹر، امریکن ایمبیسڈر سے آپ ضرور ملے ہوں گے، ملاقاتیں کی ہوں گی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا سوچ ہے امریکہ کی اس سارے پولیٹیکل معاملے کے اوپر، عمران خان کو لے کر یہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں، ملٹری کورٹس کو لے کر ایٹسیکٹرا؟ وزیر بننے سے پہلے میں نے 15 سال امریکہ میں رہا ہوں، میں وہاں پر واشنگٹن میں نے رپورٹنگ کی ہے، جی، کانگریس کی، سینٹ کی، جو کے اسٹریٹ پہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی۔ تو میری ایک دلچسپی امریکی سیاست میں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو ایک ابھرتا ہوا جو عالمی نظام ہے، اس میں آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں ان کا جو اتحادی ہے وہ بھارت ہے، جس کو وہ چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو میک امریکہ گریٹ اگین جو میگا جو نعرہ ہے، اس میں ان کی جو ترجیح ہے وہ امریکہ کی معیشت اور ٹیرفس، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے نئے محاذ کھول لیے ہیں یورپ کے ساتھ، اور چین کے حوالے سے تو آپ نے باتیں دیکھی ہیں۔ تو جہاں تک امریکہ کی جنگ ہے، اکنامک جنگ جو ہے وہ چین کے ساتھ، اس میں اگر معاملات خراب ہوتے ہیں اور اس میں اگر بھارت ان کی مدد کرتا ہے تو بھارت ان کے زیادہ قریب ہوگا، اور اگر ہم سے کچھ چاہیں گے، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ تعلقات بہت ٹرانزیکشنل ہیں، ان کا شخصیات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب، بلاول بھٹو کے متعلق ابھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن اتنا میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کو انویٹیشن آ گیا تو ایسے پوری قوم جو فتح میں شادیانے بجا رہی ہے۔ دوسری طرف لگ رہا ہے صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ عمران کو انویٹیشن آنا تھا، حلف برداری کا وہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری قریب آتی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اڈیالہ کے رستے کھلتے جا رہے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوتے جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ، کرپشن کیسز سے رہائی ملتی جا رہی ہے، یا ادر وے اراؤنڈ ہوگا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے؟
امریکن پریزیڈنٹ؟ 2-3 باتیں میرے کپتان آپ نے کی جناب، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیتے ہوئے کپتان ہیں. میرے خیال سے 17-6 سے جیتے ہوئے ہیں ہم انجم فاروق اور منیب شیخ کے خلاف. واہ. اور یہ سارا آپ کی کپتانی کا کرشمہ سازی ہے. کیسے ڈینائی کروں؟ تو اچھا، تو اب 2-3 باتیں کی ہیں. پہلی بات مادر ملت والی بات آپ نے کی. بس حد ادب مہربانی کریں، یہ مہربانی کریں، اگر وہ بننا چاہتی ہیں یا وہ کہہ رہی ہیں تو کم از کم ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اور پھر ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مادر ملت تھی ہمارے پاس، ہم نے ان کا کیا حال کیا. میں فاطمہ جناح صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، جو اصل مادر ملت تھی، حقیقی مادر ملت تھی. فیلڈ مارشل ایوب خان نے جو ان کے ساتھ حشر کیا، بھٹو صاحب فیلڈ مارشل ایوب خان کی جو کمپین تھی، الیکشن کمپین، اس کے انچارج تھے. اور بہت سارے مسلم لیگی جن کے آج بچے اس مسلم لیگ میں ہیں، نون میں بھی موجود ہیں. وہ مادر ملت کا جو انتخابی نشان تھا لالٹین، وہ کن کن جانوروں کے گلے میں ڈال کر پھرایا کرتے تھے. اور بھٹو صاحب کا وہ فرمودات کہ یہ بڑھیا، اس بڑھیا نے شادی کیوں نہیں کی. جس طرح کی کردار کشی کی گئی مادر ملت کی، ہم نے ماں اپنی کی جس طرح کردار کشی کی، جس طرح ماں اپنی کو دھاندلی سے ہرایا ہم نے، جس طرح اپنی ماں کے بارے میں ہم نے الفاظ بولے، اور جس طرح اپنی ماں کو ہم بولنے نہیں دیتے تھے، خواہ وہ ریڈیو پاکستان کی تقریر ہو، اور جس حالت میں ہماری ماں اس دنیا سے گئی ہے، اس کے بعد مادر ملت کا ٹائٹل میرے خیال سے وہ ایک ہی خاتون تھی جن کو یہ سجتا تھا. باقی ساری بسد ادب. ہم نے ویسے بھی بڑے بڑے لفظوں کی ریڑھ مار دی ہے، تو یہ مزید ریڑھ نہ ماریں. دوسرا، بالکل 8 فروری کو یوم سیاہ ہے. 8 فروری کو یوم سیاہ منانا چاہیے. 8 فروری کو اس ملک پر ایک ڈاکہ پڑا، الیکشن اس ملک سوا ستیہ ناس ہوا الیکشن کا، ووٹ کی عزت کا، پارلیمنٹ کی تقدس کا، اور سویلین بالادستی کا، بنیادی انسانی حقوق کا، چادر چار دیواری کا. اور یہ جو نگران حکومت تھی انوار الحق کاکڑ، یہ سیاہ الفاظ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ یہ ایک کام ہی کرنے آئے تھے، اور وہ تھے فیئر الیکشن. اور انہوں نے جس طرح 1 وے ٹریفک چلائی، خیر اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو محبان نواز شریف تھے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو خیر وہ بھی پیپلز پارٹی اور نون کا تسلسل ہی تھی. لیکن اس حکومت نے جو سوا ستیہ ناس نگران حکومت نے کیا، غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت 90 دن کے بعد، تو اس کا بھی سیاہ اور اس کا بھی ساتھ 8 فروری کو ان کو بھی یاد رکھیں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں. تیسری بات، عمران خان بھائی جان، بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف لڈیاں ڈال رہی ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب حلف اٹھا رہے ہیں. اور اس کی ایک ہسٹری ہے کہ بل کلنٹن صاحب نے جو خلیجی ممالک کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور نواز شریف جدہ سرور پیلس جا پہنچے تھے، امریکہ کے دباؤ پر بے نظیر بھٹو کو حلف اٹھانے دیا گیا تھا. پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ایک خلیجی ملک کے شاہی محل میں ملاقاتیں تھیں، اس کے پیچھے بھی کونڈلیزا رائس تھیں. ریمنڈ ڈیوس اعلیٰ حضرت جس طرح 2 بندے مار کے گئے، اس کے پیچھے بھی امریکہ تھا. کولن پال کی جو ایک کال آئی پرویز مشرف صاحب کو، رام اتحادی ہو بھائی آج شہباز شریف کی حکومت ہے، امریکہ تھا. سٹینڈ لے گا شہباز ہمارا پرائم منسٹر. جی بالکل لے گا، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بالکل جو سٹینڈ لیا ہوا ہے انہوں نے وہ بالکل لیں گے. تیسری بات بھائی جان کہ عمران خان کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوگا اب اگلا امریکی رجیم، لیکن میں نے رہا ہونا ہے پاکستانی عدالتوں سے. اور عمران خان مذاکرات کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے کہ سب قیدیوں کی بات کریں، سب کچھ بات کریں، میری بات نہ کریں. نہ لگے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں، نہ لگے کہ NRO لے رہے ہیں، نہ لگے کہ ڈیل لے کر رہے ہیں.
میں اب ان عدالتوں سے رہا ہوں گا. تو جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھائی کیسز اتنے بنے ہوئے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ڈیل لیں اور گھر کو آئیں واپس. بھٹی صاحب آپ بھی کوئی مشورہ دیں, آپ کی بات کی زیادہ ویلیو عمران خان کے کانوں پہ. جب وہ کہہ رہے کیسز ہیں ہی ناجائز اور عدالتیں جعلی ہیں, تو پھر کیا کیس لڑ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس کا کیس لڑ رہے ہیں. این آر او لے اور گھر آئے. میں آپ کو کس نے آپ عادی ہو گئے این آر اوز کا, لگتا ہے عادی ہو گئے ہیں ڈیلوں کا, جو بھی آپ کے سو کارڈ خود. سر مجھے پہلے لگتا تھا کہ جب عمران خان آئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے کوئی پرائم منسٹر نہیں آیا کرے گا, کیونکہ ہم عادی ہوئے ہوئے تھے پچھلے وزیر اعظم سے کہ عمران خان بھی بیٹھ کے آ گئے. تو کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہے, عمران خان بھی آگے تب بھی پاپولر ہیں وہ, اب اگر این آر او بھی لے لیں گے تو کیا ہے, یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ سر بھائی بھگوان کا کوئی اتار تو نہیں ہے یار, عمران خان ہی انسان ہی ہے نا, لے لیں گے ان کو. بیچارے 1.5 سال سے اندر ہے. بھٹی صاحب آپ تو نہیں نا جیل میں ہیں, آپ تو صرف وزٹ کر کے آ جاتے ہیں وہاں سے, آپ کہہ رہے لگے رہو. بھائی جان پہلی بات تو یہ مجھے بھی ایک دو جی بولے آپ کو میں 10 منٹ سنا ہے میں نے. جی اوتار تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ تو کوئی بھی اوتار نہیں ہے اس دنیا میں, کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ یہ جو ہم اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں اور اتر نہیں رہے, ان سے تو کمال درجے بہتر آدمی ہیں. چلو جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کے آپ موقف سے اب بات یہ ہے دو جملے بول لیں بھائی, 2 جملے جی بولے. صرف 2 جملے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوتار کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ این آر او لینا, ڈیل کرنا وہ اس کی ثوابدید ہے. آج تک اس نے کیا کہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, کل کوئی کر لے گا تو میں اور آپ دونوں مل کے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. تیسری بات اور آخری بات اس کی یہ ہے کہ بھائی جان اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل ملتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو چھڑواتا ہے کہ نہیں چھڑواتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح کے کیسز بن رہے ہیں, جس طرح لوگ اندر ہیں, یا جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ نہ مذاکرات کے ذریعے میں ڈیل چاہتا ہوں نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ایک تو طارق بھائی 8 فروری آپ یوم سیاہ منائیں گے, آپ بھی ساتھ, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن پہ ڈاکہ پڑا بہت بڑا جس کے ذریعے آپ کی حکومت آئی ہے. ایک تو اس کو ضرور رسپونڈ کیجیے گا. مادر ملت والی بات تو آپ کرنا چاہیں آپ کی مرضی, میرا سوال نہیں ہے اس پہ. لیکن 8 فروری دوسرا یہ کہ عمران خان نے بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہے, جو بھٹی صاحب بھی فرما رہے ہیں. بھٹی صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح دے رہے ہیں کہ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں, ان کی بہن بھی یہی کہہ رہی ہیں بار بار آ کے. وہ جب این آر او لینا نہیں چاہ رہا, وہ جب آپ کی طرح ملک سے فرار ہونا نہیں چاہ رہا, تو میرے بھائی آپ کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہونی چاہیے طارق بھائی کہ یہ مذاکرات کامیاب, اور کسی طرح اللہ کرے عمران خان آپ کی ڈیل لے لے تاکہ وہ آپ کی صف میں کھڑا ہو جائے, تاکہ اس پہ دھبا لگ جائے این آر او کا. لیکن وہ پھر بھی نہیں لے رہا, وہ تو بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ چلا گیا. اب تو آپ کی ذمہ داری ہے ان مذاکرات کو کامیاب کر کے اس کو داغی کرنا این آر او دے کر, یہ تو آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے اب. جی طارق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کمران بھائی. 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری یوم سیاہ کی آپ نے بات کی. مجھے اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک الیکشن ایسے بتا دیں کہ جس سے متنازع نہ کہا گیا ہو اور جس پہ دھاندلی کے الزامات نہ لگائے گئے ہوں. سب سے جو قریب ترین ہمارا الیکشن ہوتا ہے وہ 2018 کا ہے. اس میں جو آر ٹی ایس بیٹھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اقتدار میں بٹھایا گیا, تو یہ آپ کا والا ہے 2024 کا, اس پہ بھی یوم سیاہ ہونا چاہیے آپ لوگ. اچھا, اس سے پیچھے جناب 2013 میں جائیں, اس میں بھی انہوں نے کہا جناب 20 پنچر لگ گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ سارے ڈرامے وہ سب آپ کو پتہ ہے. آر او الیکشن بھی کہا گیا. اس سے پیچھے چلے جائیں 2008 کے الیکشن میں, وہاں پہ نہیں دھاندلی کے الزامات لگے. یعنی یہ ایک فہرست ہے. 2002 کا الیکشن دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں یوم سیاہ جسٹیفائی نہیں ہے ابھی 8 فروری. یہ تو ماضی قریب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے آپ ایک الیکشن کو اگر متنازع کہہ رہے ہیں تو سارے الیکشن کے اوپر الزامات لگے ہیں. اس ٹینیور میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس میں کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں سیاسی جماعتوں نے کہا ہو جناب یہ الیکشن فیئر تھا, اس پہ دھاندلی نہیں ہوئی. یہ پرانی باتیں ہیں, کوئی نئی بات کریں. اچھا, نئی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ جو ٹرمپ کی آپ نے بات کی ہے, 20 جنوری کو حلف اٹھا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے اس پہ میں اسے کہوں گا کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. واہ. یعنی ٹرمپ کا کوئی لینا دینا پاکستان کے داخلی معاملات سے نہیں ہے. وہاں پہ جب حملہ ہوتا ہے امریکہ میں, ان کی پارلیمنٹ بلڈنگ پہ, وہ لوگ سارے گرفتار ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, 18 سال تک ان کو سزائیں ہوتی ہیں. اس ملک کا پریزیڈنٹ کسی دوسرے ملک کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ دفاعی اداروں پہ حملے ہوں,
یار یہ بالکل ایسے کہہ سکتا ہے طارق بھائی، سوری آپ کو روک کے بیچ میں کہہ رہا ہوں، جس طرح بل کلنٹن نے کہہ دیا 2001 میں مشرف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیں، جس طرح کولنڈیا رائس نے کہہ دیا تھا مشرف صاحب کو کہ بے نظیر کو واپس آنے دیں. جی اس کو ایسے ہی کہہ سکتا ہے. اور کس طرح آپ اس سے کمپیئر نہ کریں، میں تھوڑی سی بات مکمل کر لیں. اس کو اس سے کمپیئر نہ کریں. امریکہ جو کہ خود اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والے لوگوں کو سزا دے چکا ہے، لہٰذا ہماری دفاعی اور عسکری ادارے اور ہمارے جو اسٹیٹ اینٹی کے ادارے ہیں، اس کو اس طرح آپ کہہ لیں، ان کی پارلیمنٹ بھی ان کی اسٹیٹ اینٹی کا ادارہ تھا. تو ہمارے اسٹیٹ اینٹی کے اداروں کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا، ان کی رہائی کا مطالبہ امریکہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرے گا. یہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا خواب ہے جو پی ٹی آئی دیکھتی ہے، تو ان کی اپنی مرضی ہے. اب ڈیل دے دیں عمران خان کو، آپ کے حق میں بہتر ہے. زندہ رہنے دے، خوش رہیں، ان کے اوپر آپ کیوں تنقید کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات آ جاتی مادر ملت کا، وہ بڑی لمبی بات کی بھٹی صاحب نے. کبھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے آپ کو نہ یہ نام دیا، نہ مسلم لیگ نون کے کسی ورکر نے یا کسی لیڈر نے انہیں یہ نام دیا. جب وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ وظائف تقسیم کر رہی ہیں، جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر پا رہے فیسیں، اپنے سیمسٹرز کی فیسیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ان اسٹوڈنٹس کو وظیفے دے رہی ہیں، جو پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ. ایک بات بتائیے، وہ ہر یونیورسٹی میں جا کے اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی ماں ہوں؟ میرا سوال ہے آپ سے، وہ یہ پالیٹکس ہے یا یہ واقعتاً وہ اس کو بڑا دل سے بات کہہ رہی ہیں؟ ذرا سمجھائیں مجھے، کیوں کہہ رہی ہیں میں ماں ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں. جی میں نے وہ پروگرام اٹینڈ کیے ہیں ان کے، اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے مستقبل کی فکر آپ کے والدین سے زیادہ مجھے ہے، میں آپ کی ماں ہوں. اچھا. جیسے ماں اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے کیریئر کے لیے یہ سپورٹ آپ کو چاہیے، اور یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. میں آپ کو ایک ماں کی طرح، یہ پیٹرنیج ہے، یہ شفقت ہے، یہ سپورٹ ہے، اس کو جو مرضی آپ نام دیں، اس پہ ستائش بنتی ہے، اس پہ تنقید نہیں بنتی. ہمارا مقصد یہ، ہمارا اس وقت پالیٹکس یہ ہے کہ آپ کا سیاسی مخالف بہترین کام کر رہا ہوگا، آپ نے نہیں ماننا. مطلب ہم سیاسی طور پہ خاصی پستگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اچھا کام کوئی کر رہا ہو، ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہم نے اسے نہیں ماننا، ہم نے اس پہ تنقید کرنی ہے. تو لہٰذا یہ تو احساس کی بات ہے پنجاب کے ہونہار طلباء کے لیے کہ ان کے. ہاں لیکن مجھے طارق بھائی ایک بات بتائیے، جو پنجاب کے ہونہار، ہم نے جب عمران خان صاحب نے جب فوج کے خلاف بیانیہ بنایا گورنمنٹ کالج اور دوسری یونیورسٹی میں جا کے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ پالیٹکس کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس طرح کی. مریم صاحبہ اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہیں یونیورسٹی میں جا کے، لیکن وہ بھرپور پالیٹکس کر رہی ہیں، وہ اپنے دشمن کے خلاف مزید جو ہے وہ تنقید. میں ایسا سنوا دوں آپ کو، پہلے آپ سن لیں ذرا، وہ فرما کیا رہی ہیں. صرف انٹلیکچوئل گفتگو نہیں کر رہی وہاں جا کے، وہ صرف یہ نہیں بتا رہی کہ میں آپ کی والدہ ہوں، مجھے آپ کا درد ہے اور آپ جو ہے یہ غلط کام نہ کریں. وہ تو پورا تحریک انصاف کے خلاف ایک پولیٹیکل پیڈسٹل بنا دیا انہوں نے یونیورسٹی کو. اس طرح عمران خان نے غلط کیا تھا، تو کیا مریم صاحبہ ٹھیک کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ سنوائیں جی ذرا مریم صاحبہ کا. اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ دیتی یا میں یہ کہہ دیتی کہ باہر نکلو، آگ لگا دو، پولیس والوں کی کھوپڑیاں توڑ دو، رینجرز کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں مار دو، ڈنڈے پہ فوج کی وردی لٹکا دو، یہ نعرے یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس کی اپنی کارکردگی یہ صفر ہوتی ہے. اور آج کل بہت سے نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی، لیکن ان ٹھیکیداروں نے کیا تعلیم دی بچوں کو؟ ان کو کہا کہ جاؤ اسٹیٹ سے، ملک سے لڑ جاؤ. ہمیں کہا کہ چور چور کھا گئے، لوٹ گئے، بہتان لگائے، ثبوت ایک بھی نہیں دیا. کل میں بڑی حیران ہوئی سن کے جب کہا کہ جی وہ سیرت النبی پہ بنی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. بھائی کیس تو یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں ہے، کسی کے پیسے آئے، کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے. اس کے بعد ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسہ گیا اور اس کے بدلے بنی گالا میں زمین ملی. وہ ہیرے کی انگوٹھیاں بھی اسی کے بدلے ملی تھی. بات یہ ہے کہ غبن کیا کیا ہے، گھپلا کیا کیا ہے، اس کا جواب دو. اپنے جواب دینے کی باری آئی ہے تو لوگوں کو چور چور کہہ کے خود چھپ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے عدالت ہی نہیں آنا. ٹوٹل پولیٹیکل کمپیننگ کی جا رہی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایجوکیشن کے نام پر یا ان کو اچیومنٹس کے نام پر. یہ عمران خان کرتے تھے، ہم تنقید کرتے تھے. ابھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹھیک کر رہی ہیں وہ؟ مزید پولرائزیشن، مزید نفرت پیدا کرنا. جی سب سے پہلی ساز نہیں کوئی پولرائزیشن نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جو ایک انتشار، فتنہ اور فساد کی سیاست کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اسے درست کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، 3 میں آپ کے سامنے نقطے رکھوں گا جو آپ نے مجھے کلپ سنایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کے ذہنوں کو فرسٹریشن اور نفرت جن میں انجیکٹ کی گئی ہے، اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ان کی کردار سازی کرنا ضروری ہے.
انہیں بتانا ہے کہ دس از رائٹ. کردار سازی اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، پرائم منسٹر ہے، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گفتگو ان کی ان آڈینس کے لیے ہوتی ہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ گفتگو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو پورا پاکستان انہیں لائیو میڈیا کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے پوری سر. دنیا لائیو میڈیا. تو ہماگیر، اب میں یہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سر، آپ کا یہ ہماگیر پوائنٹ آ گیا. ہماگیر پوائنٹ بالکل آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں کر رہی وہ، یا عمران خان جس طرح ماضی میں کرتے تھے سیاست نہیں کر رہے. اس سوال پوائنٹ چھوڑے جا رہا ہوں. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، بالکل آ گیا. آپ نے وہ ڈیل والے سوال کا جواب نہیں دیا مجھے کہ عمران خان، یہ بریک کے بعد دوں گا، لیکن ایک سوال جو بھٹی صاحب نے اٹھایا ہے نگران حکومت کے لیے، اس کا جواب بھی سولنگی صاحب دیں گے. سولنگی صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، اور پھر بائی ڈیزائن آپ ایز اے وزیر، کتنا آپ کو یہ لمحہ فکری ہے کہ یوم سیاہ ہے یہ کہ پاکستان کا بدترین الیکشن ہوا بقول بہت سے لوگوں کے، جس میں بھٹی صاحب بھی سمجھتے، کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے جو جس طرح کی پرسیپشن آپ کی نگران حکومت کے متعلق پاکستان میں بن رہی ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی ڈیفینس ہے؟ ہوتا تو ہے آپ کے پاس، دیکھتے کیا ہے. بیرسٹر علی ظفر نے آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے کرپشن والے کیس کے معاملے پہ. ذرا وہ سنتے ہیں، پھر مرتضی سولنگی صاحب کے میرے دو سوال ہیں. جی جو سر 190 ملین پاؤنڈز کا یہ کہنا کہ پروسیڈز آف کرائم ہے، جبکہ پروسیڈز آف کرائم ہی نہیں ہے تو یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے پورا کا پورا. کیا ڈونیشن دینا جرم ہے؟ اگر ڈونیشن دینا جرم ہے تو جتنے ہسپتالوں کو ہم ڈونیشن دیتے ہیں، جتنے یونیورسٹیز کو ہم، جتنی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو ہم پیسے دیتے ہیں، وہ جرم ہے. کیس بناتے ہیں اوپن اینڈ شٹ، بار بار اوپن اینڈ شٹ کیس. سولنگی صاحب، ایک تو ورسٹ ترین الیکشن کروایا آپ نے، یہ آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے یہ داغ اور دھبا جس طرح کہا جا رہا ہے وہ تو دھلے گا نہیں، اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ اور یہ دوسرا، یہ تو چیریٹی ہے بھائی، چیریٹی کو کنٹروورشل بنا دیا یار آپ لوگوں نے. ملک میں چیریٹی کون کرے گا آئندہ سے؟ سولنگی صاحب. کامران، آپ سے، مجھ سے اور ارشاد بھٹی سے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، توقع رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہم آدھا اور پونا سچ نہیں بولیں گے، صحیح بات پورا ہے، سچ بولیں گے. یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. طارق میرے بھائی، وہ تو سیاستدان ہیں، سیاستدان مختلف طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. لیکن جب میرے بھائی جو ہیں، آپ کے جو مستقل مہمان ہیں بھٹی صاحب، وہ ایسے ایسے ٹکڑے نکال کے لاتے ہیں، بات مریم کی ہو رہی ہے. وہ جی بھٹو صاحب جو ہے وہ الیکشن مہم کے انچارج تھے. ایک 30 سالہ نوجوان جس کی اپنی کوئی جماعت نہیں تھی، ملک کی ماشاء اللہ میں کسی وجہ سے وہ وزیر بن گیا حادثاتی طور پر. اس ایکشن اور اس کے بعد جب اس نے اپنی جماعت بنائی اور جو کچھ اس ملک کو دیا، اس کا موازنہ کرنا ناانصافی ہے. موازنہ کریں اس 60-70 سال کے بندے سے جو اس وقت اڈیالہ میں ہے، جس نے 26 سال نام نہاد جدوجہد کی تھی، جو پرویز مشرف کا پولنگ ایجنٹ تھا، اس کے فراڈ ریفرنڈم کی جس نے حمایت کی. بھٹی صاحب نے کس دن اس کی مذمت کی ہے؟ ابھی آپ بات کریں جی 8 فروری پہ ہم احتجاج کریں گے. 8 فروری کے بعد جو احتجاج کرنا تھا وہ 9 فروری کو کرنا تھا، اس سال کرنا تھا، 2025 میں نہیں کرنا تھا، وہ 24 میں کرنا تھا. یہ بات فواد چودھری خود کہہ چکے ہیں. یہ اب ان کو یاد آ گیا کہ یہ فراڈ الیکشن تھا. 3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے ان کی جو محبوب حکومت ہے، جو 80 کروڑ روپے کا بچوں کا دودھ ہضم کر گئی، جو آج کی خبر ہے. بھٹی صاحب پچھلی حکومت پر، طارق بھائی کی حکومت پر الزام لگاتے تھے کہ یہ حکومت بچوں کا دودھ چوری کر گئی. آج میں سننا چاہتا تھا کہ بھٹی صاحب کہیں کہ جو گنڈا پور کی حکومت ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو ان کے محبوب قائد کی حکومت ہے، وہ 80 کروڑ روپے کا بچوں کا دودھ پی گئی، جس کو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ جعلی حکومت ہے. اس الیکشن پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے. سعد رفیق کے خیال میں یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، خرم دستگیر کے حوالے سے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، رانا ثناءاللہ کے حساب سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے. اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں نے جو ادارے بنائے ہیں وہاں جائیں. الیکشن بالکل ٹھیک ہے، الیکشن کاکڑ میں بھی نہیں کرائے. ہمارا کام ان کو وہ تمام چیزیں دینا تھا. الیکشن کمیشن نے کرانا تھا. ان سے پوچھیں
کہ جو موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو کس نے لگایا تھا؟ تمام مخالفت کے باوجود اس بندے کا نام عمران خان ہے جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور شیخ رشید نے سفارش کی تھی سچ جو ہے وہ پورا سچ بولے. بھٹی صاحب پورا سچ بولے ورنہ آدھا سچ نہ بولے. بھٹی صاحب آدھا سچ نہ بولے. بولنے نہیں دوں گا میں آپ کو. جی فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ میرے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بھی مجھے توقع ہے کہ کبھی تو سچ بول دیا کریں. کبھی کیوں اتنا عمران خان بغض عمران ہے؟ کیوں؟ سارے مسائل کا عمران خان ہی ہے. عمران خان نے میجر جنرل سکندر مرزا کو خط لکھا تھا بھٹو صاحب کی طرح کہ آپ قائد اعظم سے بڑے سیاستدان ہیں. عمران خان نے ایوب خان کو ڈیڈی کہا تھا. عمران خان پولنگ چیف تھا ایوب خان کے حق میں اور فاطمہ جناح کے خلاف. عمران خان جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیانی کے پکڑ کے انگلیاں سیاست میں آیا تھا. یہ جس کو آپ بغض عمران میں 26 سالہ نام نہاد جدوجہد کہہ رہے ہیں، یہ اصلی جدوجہد ہے. عمران خان پہ الزام لگتا ہے جب 2011 کے بعد، اس سے پہلے عمران خان نے آپ کو ڈیلیور کر کے دیا. کم از کم اس کو اتنا تو مانے کہ شوکت خانم مانے، نمل مانے، ورلڈ کپ مانے. عمران خان کے بغض عمران میں آپ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ حقائق ہی مسخ کر دیتے ہیں. آپ کو کیا ہے اس سے جو اڈیالہ جیل میں 70-72 سالہ، کیا 70-72 سالہ بھی اس کا جرم ہے؟ اس پہ بھی ایک کیس بناؤ کہ تیری عمر 70-72 سال کیسے ہو گئی بھائی؟ اس میں بھی تو نے جال سازی کی ہے. تیری عمر تو 80-90 سال ہے. تو بغض عمران میں کیوں ڈوبے ہیں؟ یہ ہیں ہمارے نگران وزیر اطلاعات، یہ تھے جن کے منہ سے آج تک میں نے عمران خان کے حق میں ایک جملہ نہیں سنا. کوئی بندہ شیطان نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں ان کے منہ سے کبھی میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ایک جملہ نہیں سنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کا سوا ستیہ ناش کیا، اس ملک کو بحرانوں میں دھکیلا. آئین ٹوٹا ہے بھائی، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ میرے ٹیکسوں سے لیتے تھے تنخواہ، آپ مجھے جواب دہ ہیں. آپ اس طرح، اور آپ نے دوسری محبوب قائد، آپ کے محبوب قائد کون ہے؟ میرا تو چلو ڈکلیئر ہے، آپ کا تو ڈکلیئر ہی کوئی نہیں ہے کہ کون ہے محبوب قائد. کچھ خوف خدا کریں، کبھی سچ بولا کریں. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جعلی حکومت ہے کے پی کی، مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ اسمبلیاں بیچ دی گئی ہیں. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. آگے بھی پروگرام چلانا ہے. جمہوریت بیچ دی گئی ہے. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. نہیں سنیے، مولانا صاحب نے بھائی پوائنٹ نہیں آیا. مولانا صاحب نے کہا ہے تو جمہوریت بیچ دی گئی ہے. مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ اس الیکشن میں پیسے دینے والے اور لینے والے دونوں کا مجھے پتا ہے. مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں آپ. اور دوسری بات، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا طارق فضل صاحب کا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن غلط، وہ کہہ رہے پہلے بھی بڑے خراب الیکشن ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں. سارے خراب ہوئے ہیں. تو 8 فروری 2024 کو، ابھی جو 8 فروری ہے، اس کو ساروں کا سوگ منا لیتے ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور آخری بات، خدا کے لیے عمران خان میٹر نہیں کرتا سولنگی صاحب، یہ ملک میٹر کرتا ہے. سیاہ دھبا آپ پہ لگا ہوا ہے. گندم سکینڈل کی میں بات نہیں کر رہا، میں آئین ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننے کی بات نہیں کر رہا، یک طرفہ ٹریفک کی بات نہیں کر رہا، الیکشن کی بربادی کی بربادی کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہاں ووٹ ڈالا، میرا کہاں سے ووٹ نکلا. سولنگی صاحب ہمیشہ سولنگی صاحب آپ 1 منٹ رسپونڈ کرنے کا دیں. طارق بھائی سوری، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھاگتے رہیں گے آگے آگے. اور بھٹی صاحب آپ رک جائیں نا، بس آپ رک جائیں. سولنگی صاحب کو 1 منٹ میں کچھ آپ نے اپنے حق میں کچھ بولنا ہے، دفاع میں کچھ بولنا ہے آپ نے. سولنگی صاحب دیکھیں، یہ تو ایک ریکارڈ ہے جو کہ وہ چلا رہے ہیں. یہ انہوں نے آج خود تسلیم کیا کہ اڈیالہ میں جو بیٹھے ہیں وہ ان کے محبوب قائد ہیں. میرا کوئی محبوب قائد نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. یہ نگرانوں کی بات کر رہے تھے کہ میں نے عمران کی کبھی تعریف نہیں کی. مجھے بتائیں 200 دن جب میں نگران وزیر تھا، میں نے عمران کے خلاف کوئی ایک لفظ بولا ہو؟ اس وقت میرا رول اور تھا. لیکن میں نے کبھی اس ناکام سیاستدان جس نے ملک کو تباہ کیا ہے نہ کبھی حمایت کی ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ناقابل اصلاح شخص ہے، اس میں کوئی اصلاح ممکن ہے. تو میں جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ہی کہوں گا. ٹھیک ہے.
طارق بھائی آپ یہ بتا دیجئے کہ جو آج بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے اور جس کانٹیکس میں وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو القادر ٹرسٹ کا ہے، جس طرح چیریٹی کے ساتھ دو باتیں ہیں جی. پہلے میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات کروں گا. بنیادی طور پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں چوری کرے اور وہ چور پکڑا جائے تو اس کے بعد وہ پولیس سے اور عدالت سے سب سے پہلے یہ اپیل کرے کہ جج صاحب میری چوری کا حساب بعد میں لیں، پہلے یہ حساب لیں کہ جس شخص کے گھر میں نے چوری کی ہے وہ پیسہ جو اس گھر میں پڑا تھا وہ شخص نے کیسے کمایا، پہلے FBR اس کی تحقیقات کرے، اس کے بعد میں نے جو چوری کی ہے اس جرم کی بات کی جائے. بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، برطانیہ میں اگر یہ بات ہوئی ہے، جرم ہوا ہے، برطانیہ میں کوئی شخص بھائی جمعے تک فیصلہ آ جائے گا. جرم تو ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ ابھی تک وہ کوئی جمعے تک فیصلہ آپ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فیلڈنگ لگا رہے ہیں. 70 سے 80 ارب روپیہ وہ برطانیہ کی حکومت نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا تھا کہ یہ قومی خزانے میں جمع کرائیں، اس لیے نہیں دیا تھا. جمعے کو فیصلہ آ جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں جمعے کو فیصلہ آ جائے گا، اور ایک شخص کو آپ یہ پیسہ دے دیں اور وہ اپنے طارق بھائیا جمعے کو فیصلہ آ جائے گا. یہ ہم سن کے کان پک گئے آپ کی وزراء کی پریس کانفرنس کو نور کیس آپ کا. یہ کامران بھائی کوئی جواب نہیں دے سکتا، فیصلہ دینا عدالت کا کام ہے اور عدالت کے جج صاحب کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. عدالت نے تو مذاق بنایا ہے. سر میری بات سنیں، ہمارے پیسوں سے عدالتیں چلتی ہیں، ان کو کہہ کے ٹائم ویسٹ نہ کرے قوم کا، فیصلہ دے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آپ ترمیم لانے کے ماہر عدالتوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب آپ یہ باؤنڈ کریں عدالتوں کو. بات کر رہا ہوں نہیں، ایک ترمیم لے کر آئیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ قوم کا پیسہ ضائع نہیں کریں گی، جب فیصلہ ہو چکا تو سنایا جائے گا. یہ آپ ایک ترمیم لے کر آئیں. جی بول رہے ہیں، میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں جی، میں یہ نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عدالت مذاکرات سے منسلک یا اسے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مذاکرات دو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں فیصلہ آنا چاہیے نا سر، میرٹ پہ دے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل آنا چاہیے. میں بھی آپ کی ہاں میں حاملہ آ رہا ہوں. اور آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی جو آپ کے پروگرام میں باتیں ہوئی ہیں کامران اس میں 80% باتیں ماضی کی ہوئی ہیں، اسکندر مرزا صاحب کی ہوئی ہیں، ایوب خان کی ہوئی ہیں، بھٹو صاحب کی ہوئی ہیں، ڈیڈی پھپھا ماسی ڈسکس ہوا ہے. ایکچولی وہ میں نے لفظ یوز کر دیا نا مادر ملت کا، ان میں ان کا قصور نہیں ہے. بھٹی صاحب جمعے کو فیصلہ آ جائے گا. نہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے جناب ڈیڈی کس نے کس کو کہا اور اس نے کس کو لیٹر لکھ دیا اسکندر مرزا کو. سر بھٹو صاحب دیکھیں، بھٹو صاحب نے ڈیڈی کہا یا ڈیڈی نہیں کہا، میں آپ بتا دوں. ایک بات مجھے کرنے دینا کامران بھائی، آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے، مجھے مکمل تو کرنے دیں. جی بتائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں زندہ رہنا چھوڑیں، ماضی کے قصے چھوڑیں، تانا زنی چھوڑیں، اس ملک کے ایشوز کو کیسے آگے ریزالو کرنا ہے اس پہ بات کیا کریں. ٹھیک ہے، ڈیبیٹ یہ ہو کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. میں نے آپ سے نا ابھی میرے اور بھٹی صاحب نے بریفنگ لینی ہے اگلے ہفتے. اب آپ نے میں بتانا پروگرام کیسے کرنا ہے. ہم نے بالکل ڈن ہو گیا. قاہرہ صاحب اور آپ بھی لاسٹ ٹائم میں بتا رہے تھے. تو کوئکلی ذرا جمعے کو فیصلہ آ رہا ہے بھٹی صاحب. جی میرے بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی، جلدی بول لیں سر، اتنا ٹائم نہیں ہے. کیا ملک ہے میرے بھائی، کیا نظام انصاف ہے، کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. 2019 میں کہا جا رہا ہے عمران خان نے سر اتنا ٹائم نہیں ہے. بریک کے بعد آگے ڈیٹیل، بڑی انٹرسٹنگ بات لگ رہی، بریک کے بعد آگے ڈیٹیل دیں کہ کیا کیا عمران خان نے. GHQ حملہ کیس میں ملزمان کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا دہشت گردی کی عدالت میں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.